لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. ہے صف آرا سب حور ملک اور غلما خلد سجاتے ہیں، ایک دم ہے عرش اعظم پر مہمان خدا کے آتے ہیں. تمام عاشقان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو معراج پاک کا یہ مبارک مہینہ بہت بہت مبارک ہو. اللہ تبارک و تعالی اپنے حبیب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان بیان فرماتے ہوئے یوں ارشاد فرماتا ہے: سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا. کہ پاکی ہے اسے جو اپنے بندے کو لے گیا راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، اور اس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی کہ دیکھیں ہماری نشانیوں میں سے. یہاں بعبدہ لفظ آیا ہے جس سے مراد بندہ ہے، اور بندہ جسم اور روح کے ساتھ ہونے سے بنتا ہے. معلوم ہوا کہ نبی پاک صاحب الاولاد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو معراج کا سفر کیا ہے وہ جسم اور روح دونوں کے ساتھ کیا ہے. 27 رجب المرجب سن 12 نبوی یعنی ہجرت سے 1.5 سال قبل اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے محبوب پاک کو معراج کا عظیم شرف عطا فرمایا. اس کے علاوہ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جنتی براق پر سوار ہوئے، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک پہنچے اور قاب قوسین کی بلندیوں کو چھوا اور تمام انبیاء کی امامت فرمائی. 7 آسمان پر مختلف انبیاء سے ملاقات فرمائی. جبریل امین کا ساتھ جو ہے وہ سدرۃ المنتہا تک رہا، اور پھر وہاں سے حضور لامکہ پہنچے، جنت اور دوزخ کو ملاحظہ کیا. اسی طریقے سے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے سر کی آنکھوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کیا اور ہم کا نام ہوئے. اور موسیٰ علیہ السلام کے وسیلے سے وہ 50 نمازوں کا تحفہ جو ملا وہ پھر 5 ہو گیا. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم اور اس کا احسان اپنے حبیب کے امتیوں پر دیکھیے کہ نمازیں تو 5 پڑھیں مگر ثواب 50 کا پائیں. بخاری شریف کی حدیث ہے کہ حتیٰ کہ حضور کریم صلی اللہ تعالی وسلم سدرۃ المنتہا آئے اور جبار رب العزت آپ کے قریب ہوا، پھر اور زیادہ قریب ہوا، حتیٰ کہ وہ آپ سے 2 کمانوں کی مقدار رہ گیا یا اس سے بھی زیادہ نزدیک. ترمذی شریف کی حدیث ہے، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا. اس کے علاوہ مسلم، طبرانی وغیرہ میں بھی دیگر صحیح احادیث اس حوالے سے موجود ہیں. یاد رکھیے اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے کہ کوئی آنکھ ذات الہی کا احاطہ نہیں کر سکتی، مگر ہمارا ایمان ہے کہ اللہ کی قدرت سے نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے اللہ کا دیدار کیا. یاد رہے احاطہ اور دیدار کرنے میں فرق ہے، کیونکہ اللہ کا کلام فرماتا ہے سورہ قیامہ پارہ 29 آیت نمبر 22: کچھ منہ اس دن تر و تازہ ہوں گے اپنے رب کو دیکھتے. یہ ان خوش نصیبوں کے لیے فرمایا جا رہا ہے کہ جو جنت میں اپنے رب کے دیدار سے مشرف ہوں گے. اور اگر دیدار ہونا محال ہوتا تو کسی بھی طور جو ہے وہ جنتیوں کے لیے یہ مجدہ نہ سنایا جاتا. اسی طریقے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام رؤیت باری تعالیٰ کا اعتقاد رکھتے تھے. جبھی تو اللہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ رب ارنی انظر الیک، اے میرے رب میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں. تو ان کا یہ فرمانا اور پھر اس پر باری تبارک تعالیٰ کا یہ ارشاد کہ لن ترانی، یہ اس بات کی واضح دلیل ہے کہ اور اس بات پر پختگی کی مہر لگاتا ہے کہ میں دیکھا تو جا سکتا ہوں لیکن دیکھنے کی طاقت رکھنے والا کوئی ہو. اسی طریقے سے بے شمار احادیث اور کئی علمی گفتگو اس بات پر کی جا سکتی ہے، مگر یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب لبیب رؤوف الرحیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو معراج پاک پر وہ موقع عطا فرمایا، وہ تحفہ عطا فرمایا کہ جو رہتی دنیا تک کسی
مسلمان کے بلکہ کسی انسان کے حصے میں نہیں آیا۔ اللہ تبارک و تعالی معراج پاک کی برکتوں سے ہم سب کو متمتع فرمائے۔ میرے امام اہل سنت فرماتے ہیں بڑے محمد قریب احمد قریب آ سرور مماجد نثار جاؤں، یہ کیا ندا تھی، یہ کیا سما تھا، یہ کیا مزے تھے، تبارک اللہ شان تیری تجھی کو زیبا ہے بے نیازی، کہیں تو وہ جو شلن ترانی، کہیں تقاضے وصال کے تھے، وما علیہ الا البلاغ۔